بھوکے مرو، پیاسے مرو، بغیرت ہو کے نہ مرو. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بجٹ ہماری فوج کہا جاتی ہے، سارا کھا جاتی ہے. کا پورا ڈیفنس بجٹ از اونلی 17 to 18%. 17 سے 18% صرف ڈیفنس کا بجٹ. اینڈ ڈیفنس بجٹ از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 4 پارٹس. نمبر 1 تقسیم ہوتا ہے 4 حصوں میں. قوم کو بتا رہا ہوں بڑے آسان الفاظ میں. نمبر 1 وہ 17% تقسیم ہوتا ہے آرمی پہ، نیوی پہ، ایئر فورس پہ، اٹامک پہ. ان پہ ڈیوائڈ ہونے کے بعد بھی اگر بہت زیادہ کر دیا جائے نا فوج کا بجٹ، ہارڈلی 6 سے 8% ہے. اور اگر ڈیفنس کا بجٹ میں کہتا ہوں 99.99% بھی ہو تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور تکلیف ہوتی ہے تو صرف ان عورتوں کو ہوتی ہے جو 150 روپے کی شکل پہ 1.5 لاکھ کا میک اپ تھوپنے کے بعد بھی خوبصورت نہ لگے تو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. وہی ماروی سرمت سارٹ آف خواتین آ کے میڈیا پہ بکواس کر رہی ہوتی ہیں کہ فوج بجٹ کھا جاتی ہے. تمہارے جو جن مردوں کے ساتھ ہی اور جن خواتین کے ساتھ یہ ناجائز تعلقات رکھ کے رات کو سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت فوج بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا مائر بری طرح شکست دے دی اس نے عرب وار میں. تمام مسلم ملکوں کو ہرا دیا. اس سے پوچھا کسی انٹرنیشنل نیوز کے نمائندے نے کہ جناب آپ نے سارا کچھ سامان بیچ دیا، امریکہ سے اسلحہ خریدا، سارا بجٹ تم نے فوج پہ لگا دیا، یہ اتنا بڑا رسک لیا، کھانے کو تھا کچھ نہیں، گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے اسرائیلی. کیوں؟ کہاں سے درس ملا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ درس مسلمانوں کے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. وہ چونک گیا کہ تم اسرائیلی ہو، مسلمانوں کو شکست دی بری طرح، اور مسلمانوں سے درس ملا، ان کے نبی سے درس ملا، کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. مجھے یہ درس ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. آج یہی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے تلواریں بیچ دی ہیں، مسلح خرید لی ہیں، بیٹیاں لٹ رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں مولانا صاحب دعا کیجیے، پاکستان کا بڑا برا حال ہے. بھئی برا حال تو اس امت کا ہونا ہے کہ ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، جب جہاد کا وقت آتا ہے تب جا کے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہماری فوج ہے وہ تنہائی لیتی ہیں تو کیا قربانی نہیں دے سکتی؟ یار نہیں، معاملہ صرف یہ ہے کہ تنخواہ وزیر اعظم صاحب بھی لیتے تھے، زرداری صاحب بھی لیتے تھے. نہ خان صاحب کا بیٹا فوج میں، نہ زرداری صاحب کا بیٹا فوج میں، نہ نواز شریف صاحب کا بیٹا فوج میں. ساروں کے بچے باہر ہیں، ساروں کے، پولیٹیشین کا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں. یہ سارے کے بچے باہر ہوتے ہیں. یہ گولو مولو جن کے لیے پورے ملک کی عزت لوٹ کے اور بڑے بڑے محلات بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گولو پھر آتے بھی نہیں ہے ادھر آپ کے ابا جی کا کیس لڑنے کے لیے. اور دوسرا وہ جو نہ مردوں میں آتا ہے نہ وہ عورتوں میں آتا ہے، آ کے بکواس کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے وہ کشمیری مجاہدین کو انڈائریکٹلی دہشت گرد کہہ چکا ہوتا ہے کہ جی ان کو ہم نے، یہ ہمارے لوگوں نے سیف ہینڈ دیا. اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے شرم سے ڈوب مرنا نہیں چاہیے کہ یار تم لوگ تو ملک کے راز بیچتے رہے ہو. تمہارے تو بڑوں کی جب حکومتیں رہی ہیں تو ان لوگوں نے خالصتان کی موومنٹ کے سارے راز بیچ دیے تھے اور بتا دیا تھا کہ کون کون سا بندہ کہاں کہاں پہ. ہمارے کئی لوگ شہید ہوئے، ہمارے کئی مخبر شہید ہوئے، ہمارے ساتھ کئی سنسیئر لوگ جو انڈیا میں رہ رہے تھے وہ شہید ہوئے. یہ لوگ آ کے ہمیں بتائیں گے حب الوطنی کیا ہوتی ہے، تو فوج کیا ہوتی ہے، تو پاکستان سے محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے. تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. اور سب سے زیادہ فوج پہ بکواس پتہ کون کر رہا ہے؟ یہ ملالہ یوسفزئی اور اس کا باپ. ایسا بڑا، یہ وہ دلال ہوتے ہیں نا جو لوگوں کی بیٹیوں کو بیچتے ہیں. یہ وہ دلال ہے جو اپنی بیٹی کا ریٹ لگا کے اس پہ پوری کتاب اس سے لکھوا کے اور ڈرامے بازی کر رہا ہے. یہ وہی فوج تھی، وہی کیانی تھا. مجھے غصہ بھی آیا تھا کہ کیانی صاحب نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، لیکن وہی کیانی تھا جس نے تمہیں ملٹری ہاسپٹل میں سب سے پہلے فرسٹ ایڈ دی تھی. وہی کیانی اور وہی لوگ تھے جن لوگوں نے تمہیں یہاں ملک سے باعزت طور پہ ود ان 1 ڈے امریکہ کا یا جس بھی ملک کا وہ ویزا لگوا کے بھیجا کہ فوراً اس کا علاج کرواؤ. آج وہاں جا کے بکواس کرتی ہے کہ فوجی جو ہے کریکٹر لیس ہیں. آج جا کے بکواس کرتی ہے کہ اپنی کتاب آئی ملالہ میں لکھتی ہے کہ جو جوان تھے ہماری طرف بری نظر سے دیکھا کرتے تھے، تمہاری شکل میں رکھا کیا ہے جو تمہاری طرف بری طرح سے دیکھا کرتے تھے. یہ 2% کی عورتوں کی طرف وہ بری طرح سے دیکھا کریں گے.
یہ لوگ اور وہ لوگ جو آسکر پرائز جا کے لے رہے ہوتے ہیں باہر سے، اور یہ شو کر کے کہ جناب پاکستان کی ہر دوسری تیسری لڑکی پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، ڈرامے بازی کر کے وہاں سے آسکر اور نوبل پرائز لے رہے ہوتے ہیں. ہم سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ کو کیوں نہیں نوبل پرائز ملا؟ میں نے کہا نوبل پرائز مائی فٹ. جو برما کی وزیر اعظم ہے، مسلمانوں کی تکے بوٹیاں اس نے بنا لی، اس کو نوبل پرائز ملا. پھر اس بدبخت قادیانی کو نوبل پرائز ملا جو کہتا تھا کہ میں پاکستان کے آئین پہ لات مارتا ہوں. اور تیسرا نوبل پرائز اس کو ملا، ملالہ کو. اور پھر آسکر بھی اسی طرح کے لوگوں کو ملے. تو ایسے نوبل اور آسکر پرائز سے بہتر میری یہ پشاوری کھیڑ ہے، یہ بہت قیمتی ہے میرے لیے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے تمام نوبل پرائزز پر. ہم نہیں چاہیے ہماری قوم کو یہ بکواس کر کے. اس قوم کے جوانوں پہ کیا گزرتی ہوگی یار، ماؤں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے سامنے ہر دوسرے دن ان کے بچے کے کفن آ رہے ہوتے ہیں. یا تو یہ بھیجے نا اپنے بچوں کو فوج میں. میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں نا دلیری سے، یا اگر میں کسی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ میرا پورا خاندان قربانیاں دے رہا ہے. میرا آج بھی خاندان کے لوگ سیاچین میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے میرے خاندان کے لوگ کشمیر سے ہو کے آئے ہیں. مجھے پتا ہے میرے خاندان کے لوگ کون کون سے آپریشن میں کہاں رہے ہیں. میں ہر چیز میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، تب جا کے میں اتنے دلیری سے آ کے باتیں کر رہا ہوں. ویسے یہ تقریریں کرنا از اے لاٹ آف این ایزی ٹاسک. اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ آج بجٹ پیش ہوا، اگر 99.9% بھی فوج کو دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ ایک بہت سمپل سی بات ہے، بھوکے مرو، پیاسے مرو، بغیرت ہو کے نہ مرو. اپنا ڈیفنس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو. غیرت مند قومیں اپنے دفاع پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی. یہ بغیرت ہوتے ہیں، وہ بغیرت ہوتے ہیں جو قوم کی بیٹیوں کو بیچتے ہیں. وہ بغیرت ہوتے ہیں جنہوں نے غیرت پہ سمجھوتا کیا. وہ بغیرت ہوتے ہیں جو ملک کے راز بیچتے ہیں. وہ بغیرت ہوتے ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ سے ملک کے ساتھ بے وفائی کی، چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا شخص ہو. لیکن بات پھر وہی آتی ہے، ڈیفنس پہ نو کمپرومائز. نہ کبھی ہوا، کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن آئندہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کس طرح. آج یہ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نظریے کے خلاف، آج ان کے ریٹ لکھنؤ کے بازاروں میں لگ رہے ہوتے. آج کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے یہ لوگ. آج آ کے بکواس کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ جی اسلامک آئیڈیالوجی تو اہم ہی ہے، دو قومی نظریہ تو غرق ہو گیا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ. آج جو یہ سو کالڈ یہ پروفیسرز یونیورسٹیز کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں نظریہ پاکستان کے بارے میں، انہیں اٹھا کے ان کی بیٹیوں کے سمیت، ان کی ماں بہن بیٹی کے سمیت ہندوستان میں پھینکو نا، پھر انہیں قدر آئے گی پاکستان کی قدر کیا ہوتی ہے، پاکستان کس نعمت کا نام ہے. بکواس کرنا بہت آسان کام ہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ ایک لمٹ ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں. اگر ایچ ای سی ایسے لوگوں کو فارغ نہیں کرتا جو کہ پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں، پھر ہمیں خود کام کرنا پڑے گا. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر لکھا تھا، انصاف نہ ملا ہوگا اس کو پھر کسی در سے، یوں ہی کوئی توہین عدالت نہیں کرتا.